جو بھی عقوبت ہے یا رنج ہے وہ تو 47 کے حالات ہیں. ٹرینوں کی ٹرینیں جو ہے نا انسانی خون سے سرخ ہو گئی. 98 میں آ کے جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے نا تو یہ ہم پھر جا کے آسمان سے لگے. تو اس کے بعد ایک امن کے دور کا آغاز ہو گیا. اس نالائق نے اس کو ایکسپوز بھی تو کر دیا نا. عمران خان نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا, پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے, ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ہم اپنی جو گزشتہ نشست ہے اس میں جہاں سے ہم نے اپنا جو ایک شعر تھا ان کا نعمت اللہ شاہ ولی کا, اس کی ابھی تھوڑی سی بس تشریح کی تھی خالد صاحب نے, اور ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم نے اس کو مزید تفصیل جو ہے اس کی نہیں کھولی تھی. تو وہیں سے آج ہم دوبارہ ابھی شروع کرتے ہیں اور خالد صاحب کی طرف چلتے ہیں. خالد صاحب, آپ وہ جو شعر تھا, مصرع تھا ان کا, جو تھا مومنہ یا بند اما در خطہ اسلاف خواہش بعد از رنج و عقوبت بخت شاں پیدا شود. یہ جو دوسرا مصرع تھا اس کی آپ تشریح کر رہے تھے, تو میں چاہتا دوبارہ آپ یہاں سے شروع کیجئے گا. اب اصل میں یہ ہے نا کہ دیکھیں, یعنی ہم جو بھی عقوبت ہے یا رنج ہے وہ تو 47 کے حالات ہیں کہ جس میں مسلمانوں کو بے گھر ہونا پڑا, وہاں سے گھروں سے نکلنا پڑا. پھر راستے میں جو کچھ بھی ہوا, ٹرینوں کی ٹرینیں جو ہے نا انسانی خون سے سرخ ہو گئیں. عزتیں بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں لگانی پڑیں. گھر لوگ بچھڑ گئے, پھر مل ہی نہیں سکے. یعنی ایک انسانی المیہ ہے جس نے جنم دیا. یہ رنجو جو عقوبت ہے, سزائیں بھی ہوئیں, سارا کچھ ہوا. تو اس کے بعد ایک امن کے دور کا آغاز ہو گیا. اور دیکھیں, دنیا پوری کے نقشے کے اعتبار سے دیکھیں تو مسلمانوں کا سب سے ایک بڑا ملک وجود میں آیا, اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا. اور اس وقت یہ مسلمانوں کا یہ والی جو شناخت تھی نا پاکستانیوں کی, اس سے عرب ایک حسد محسوس کرتے تھے. ان کے ایسے کئی جملے ہیں کہ جن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انہیں ہماری یہ اتنے اسلام پسندی بھاتی نہیں ہے, چڑ کھاتے تھے وہ. ٹھیک ہے, اس طرح کی بھی بات ہے جی, اسلام نازل اترا تو عرب میں ہے لیکن اس کے یہ ہندی زیادہ عاشق بنے پھرتے ہیں وغیرہ. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہو رہی تھیں. تو کچھ ہمیں تھا بھی ایک وہ جو ہے نا پین اسلامزم کا ایک جذبہ, اور وہ مطلب وہ گویا خون میں شامل تھا نا اس تحریک کے. دیکھیں, تحریک خلافت بھی تو یہیں سے ہی چلی نا, یہیں اٹھی تھی. وہ ساری چیزیں جمع ہو گئی تھیں آ کے تحریک پاکستان میں. آپ یہ کہیں نا, وہ تحریک شہیدین 1831 والی, 1857 والی جنگ آزادی, 1924 والی تحریک خلافت, یہ سب کچھ آ کے جمع ہو گیا تھا تحریک پاکستان. اسی لیے تو 7 سال میں کامیابی ہو گئی. نہیں تو تحریکوں کو اتنی بڑی آزادیاں تھوڑی مل جاتی ہیں اتنی جلدی. تو یہ سارے حالات جو تھے نا, اس رنج دکھ علم کے, اس کے بعد جو یہ پاکستان ملک بن گیا, تو خطرات تو تھے. انہی خطرات نے جو ہے نا ہمیں امریکہ کے قریب کیا, کیونکہ ہندوستان سے بہرحال خطرہ موجود تھا, اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم کسی کا سہارا پکڑتے, دنیاوی سہارا. تو وہ جو جن کی سمجھ میں آیا انہوں نے امریکہ کا پکڑا, وہی شاید مناسب بھی تھا. تو دنیا کے اعتبار سے دنیا کے اپنے مفادات ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن ایک ہمارے لیے لارڈ کا معاملہ شروع ہو گیا. امریکہ کے لاڈلے بن گئے. ہمارے انڈیا نے ریسورسز بھی روک لیے تھے جو ڈسٹریبیوشن جن کی ہونی تھی. جی, حالات تو ہمارے بہت پتلے تھے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ صورت بن گئی تھی بلا تشبیہ, کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں بچے جو وہ تابوت میں ڈال کے ماں نے ڈال دیا, تو وہاں پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ القیت تو علیک محبۃ منی, تیرے اوپر میں نے اپنی خصوصی محبت ڈال دی تھی. وہ جیسے دل مو لینے والی کوئی شخصیت ہوتی ہے یا بچہ ہوتا ہے من مونا سا, تو اقوام عالم میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ حیثیت دے دی. 2 طرف سے دعوت نامے آ رہے ہیں, روس کی طرف سے بھی آ رہے ہیں, امریکہ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں. تو یعنی یہ چیز یعنی دنیا نے ہمیں قبول کیا, اور اس کی وجہ سے ہمیں انڈیا کے مقابلے میں ایک تحفظ حاصل ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروائیول کا بندوبست کیا. اپنے بل پر سروائیول اس وقت ممکن نہیں تھا. آپ کے پاس پیپر پن بھی نہیں تھی, تو بہت مشکل تھا. تو یہ ایک سبب بن گیا, اگرچہ کہ بہت ساری کمزوریاں بھی رہیں, مختلف ہو رہی, لیکن ایک شان ہماری رہی ہے.
لیکن 1999 تک. اب یہ ہے اصل میں یعنی 9/11 آپ نے کہا تھا نا, میں 1999 کہتا ہوں. 98 میں آ کے جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے نا, تو یہ ہم پھر جا کے آسمان سے لگے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, پھر آسمان سے جا لگے. تو اوپر سے 9/11 ہو گیا. 9/11 کے بعد تو ایگزسٹنس کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. نشانہ تو تھے ہی, آپ کا ایٹمی پروگرام نشانہ تھا. یعنی وہ دھماکہ کر کے آپ کو اصل میں کریز سے باہر لایا گیا تھا. آپ نہ کرتے تو بھی وہ رول بیک ہونا تھا. ان رجسٹرڈ رہتے نا, ان ریکگنائز رہتے تو رول بیک آسان تھا. آپ نے کر دیا, اب دوسرے طریقے سے کرنا تھا. تو 9/11 تو اس لیے ہوا تھا. اور وہ بالکل صحیح بات تھی جو حمید گل کہتے تھے کہ نشانہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو افغانستان کو ٹھکانہ مورچہ بنا کے پاکستان پر حملہ کرنا ہے. 2019 میں جو انڈیا نے بالا کوٹ پہ اٹیمپٹ کی تھی اور اس کے بعد اس کا جہاز گر گیا تھا, ابھینندن والا واقعہ جو ہوا تھا, وہ ٹھیک ہے ہم نے ابھینندن واپس کر دیا, لیکن یہ ڈیزائن سے ہٹ کر ہوا. یہ اس وقت کی لیڈرشپ کا بھی ڈیزائن نہیں تھا. یہ بس اللہ تعالیٰ نے کسی سر پھرے سے کروا دیا. ٹھیک ہے, اور یہاں سے میرے حساب سے یہاں سے دوسرے دور کا آغاز ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ جس کو آپ 2022 کی تبدیلی کہہ رہے ہیں نا, آخر اس کا بھی تو کوئی ہڈن پارٹ بھی تو ہوگا نا. کوئی بھی شے متشکل ہونے سے پہلے جنین کی کیفیت میں بھی تو رہتی ہے نا. جو پلنتھ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے زمین کے اوپر, اس کی کوئی انڈر گراؤنڈ بھی تو بیس ہوتی ہے. یعنی وہ جو شروع میں آپ نے ایک تھیسس بلڈ کیا تھا کہ ایک رحمانی پلان ہے یا رحمانی قوتیں ہیں, ایک طرف شیطانی قوتیں ہیں, جی, تو یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ اپنے پلانز لے کے چل رہے ہوتی ہیں. تو 2019 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ رحمانی جو قوتیں تھیں, یہ کہنا کہ رحمانی ڈیپ سٹیٹ تھی جو وہ ایکٹیویٹ ہو گئی. وہ ایکٹیویٹ ہمیشہ ہوتی ہے. مطلب اس کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب وہ جب آپ اس کے نقطۂ نظر سے دیکھیں گے نا, تو وہ جسے آپ شیطانی ڈیپ سٹیٹ کہہ رہے ہیں نا, وہ اس سے بھی اپنے کام کروا رہی ہوتی. فالذین کفروا هم المکیدون. یہ جو کافر ہیں یہ تو ہماری چال میں آئے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم اپنی چال چل رہے ہیں. نو, وہ تو ہماری چال چل رہے ہیں. تو ہم یعنی یہ ملک کو ایک ایگزسٹنس کی ضرورت تھی. وہ جس لبادے میں ممکن تھی وہ وہی لبادہ اڑا دیا. اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ ہوگا. یا چونکہ وہ جو بھی ایک عمل تھا نا ذلت کا اور رسوائی کا, وہ پہنچ گیا تھا, اب ایک حد تک آ گیا تھا, تو آخر اس نے بھی تو ریورس ہونا تھا نا. جب آپ دیوار تک پہنچ جائیں تو پھر اس کے بعد تو واپسی ہی ہوتی ہے نا. تو اب اس نے واپس ہونا تھا. تو کل شیء یرجع الی اصلہ, تو جو اصلیت تھی اس کی طرف واپسی ہونی تھی. تو میرے حساب میں اس کا آغاز جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہے نا وہ 2019 ہے, بالا کوٹ انسیڈنٹ, اور اس میں ان کا جہاز گرنا. پھر یہ جو ہے نا چیزیں ڈیلے ہوئی ہیں. مطلب جو سرفیس پہ جو ظاہر میں موجود لوگ تھے, اگر ان کو دیکھیں تو نظر نہیں آتا کہ یہ کام یہ کرنا چاہتے ہوں گے. انہوں نے کیا, اسی لیے جلدی سے واپس بھی کر دیا تھا نا. جلدی سے واپس کر دیا تھا. تو مطلب وہ جان چھڑانا چاہ رہے تھے. پھر ان آپس میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں, وہ اس طرح نہیں ہوتا, چیزیں اتنی سمپل نہیں ہوتی. تو اب آ جائیں آگے کہ پھر جناب جا کے اس کے اندر سے ایک رجیم چینج کا ہم لفظ سنتے ہیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا وہ شعر, پتہ نہیں یہ جو میرے پاس یہ یہاں پہ ہے نا یہ PDF میں, اس میں تو وہ مجھے نہیں ملا, لیکن میں نے کسی کتاب میں وہ شعر پڑھا تھا کہ جب یہ فائنل راؤنڈ ہوگا نا ہندو مسلمانوں کا, تو اس وقت جو حکمران ہوں گے وہ ٹھیک لوگ نہیں ہوں گے. دوران جنگ اللہ تعالیٰ تبدیلی لے کے آئے. ٹھیک ہے نا, اور کسی جو ہے نا, بلکہ اس میں کوئی وہ اس میں بھی ہے وہ شعر آگے آئے گا, لیکن اس میں ملفوف انداز میں اس کا میں یہ چیز موجود ہے کہ کوئی حافظ قرآن کا بھی ذکر آتا ہے, اچانک تبدیلی حکمران تبدیلی آئے گی حکمرانوں کی, تو اس سے سینس ملتی ہے کہ پہلے کوئی اور تھے جن میں سے اچانک جو ہے نا دوران جنگ بدلا ہے. وہ آئے گا شعر. اصل میں وہ پورے کو دیکھیں نا, جو ہم نے پچھلی یعنی 22-23 قسط میں جو ہم نے کیا تھا نا کہ حکمرانوں کے اندر کیا خرابیاں ہوں گی, وہ بیان ہو رہی ہیں نا. تو جو اللہ اچانک تبدیلی لے کے آئے گا تو اس کا مطلب ان خرابیوں سے ہٹ کر لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے نا, وہ دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھیں گے تب بات سمجھ میں آ جائے گی. تو اب یہ جو دیکھیں 2022 کو آپ اگر نگاہ میں لے کے آئے نا, تو اس وقت تک وہ دونوں فیکٹر چل رہے تھے. 2019 سے ایک پروسیس جو ہے نا وہ شروع ہو گیا, کس کا,
پازیٹیو کنسٹرکٹیو پروسیس. لیکن تخریب کا پروسیس رکا تو نہیں تھا نا, وہ بھی تو چل رہا تھا. اور وہ آپ کو کہاں پہ لے کے آ گیا تھا؟ وہ آپ کو لے کے آ گیا تھا ڈیفالٹ کے کنارے. اب یوں کہہ لیں کہ پاکستان کی تخریب کا پروسیس جو 1947 سے جو شروع کیا گیا جن قوتوں نے, وہ 2022 تک اپنے کلائمیکس کو پہنچ چکا تھا. جی بالکل اپنے کلائمیکس کو پہنچ چکا تھا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں اس وقت کی وہ جو تخریبی قوتیں جتنی بھی تھیں کتنی ڈیسپریٹ تھیں. اچھا یہ 47 سے نہ کہیں, یہ 98 سے کہیں. یہ والا جو جدید پروجیکٹ ہے نا یہ 98 سے شروع ہوا ہے, مئی 98 سے, جب آپ نے دھماکے کیے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا, یہ اس کے بعد کا پروجیکٹ ہے یہ سارا. صحیح. تو یہ آ کے اپنے کلائمیکس کو ٹچ کر گیا تھا 2022 میں, جب آپ ڈیفالٹ بھی ہونے لگے تھے. اچھا یہ ساری تیاریاں امریکہ کر چکا تھا. کون سی؟ ادھر سے مذاکرات ہو رہے ہیں قطر میں, اور ہو رہے ہیں جن کو پہلے طالبان کہا جاتا تھا, ملا عمر کی جو پارٹی سمجھی جاتی تھی, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ہو رہے ہیں. اور ان مذاکرات میں پاکستان کو شامل نہیں کیا جا رہا. تو کیا مذاکرات ہو رہے ہیں؟ اور ایک خاص سٹیج پہ جا کے شامل کیا گیا. گویا کچھ چیزیں تو پاکستان سے چھپا کے طے کی گئی ہیں نا. پھر امریکہ جاتے ہوئے بہت سارا اسلحہ بھول کے چھوڑ جاتا ہے غلطی سے. ٹھیک ہے, پھر امریکہ ہر سال غلطی سے کچھ پیسے ادھر منتقل ہو جاتے ہیں, اسے پتہ نہیں, اس کے سسٹم میں نہیں آتی وہ بات, خود بخود ہی فنڈز ریلیز ہو جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں نا. مطلب وہ جیسے کلک سے چلے جائے کہ میں پیسے آپ کو بھیج رہا ہوں تو کسی اور کو چلے جائیں, اس طرف افغانستان آ جاتے ہیں پیسے. تو مطلب وہ سادگی پہ مر نہیں جانے کو دل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نا. ادھر سے وہ تھا, ادھر سے جو ہے نا وہ اپنا انڈیا والا مسئلہ بھی تھا. یہ سارا اسکرپٹ کے مطابق ہے. اور یہ اسکرپٹ میں کہتا ہوں ایک ویسے تو نالائق آدمی ہے, لیکن اس نالائق نے اسکرپٹ ایکسپوز بھی تو کر دیا نا. عمران خان نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا, پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ اسی کے منہ سے نکلا. اصل میں یہ اس کے منہ سے اس لیے نہیں کر رہا تھا نا, وہ مجھے وہ گندا سا لطیفہ یاد آ گیا. وہ جو کہ میراثی کی وہ نہیں بیٹی بھاگ گئی تھی, تو اگلے دن اس نے شام کو سارے افسردہ بیٹھے تھے تلاش بسیار کے بعد, جب نہیں ملی تو اس نے کہا چلی تو گئی ہے پر تھی ولی. اس نے کہا ولی کیا ولایت تھی؟ اس نے کہا اس نے کل بتا دیا تھا کہ کل ہمارے گھر کا ایک فرد کم ہو جائے گا, تو وہ کم ہو گیا. تو وہ اس معنی میں وہ بتا رہا تھا, اسے پتہ تھا ولی تھا, ورلڈ کپ بھی جیتا ہوا تھا, اور دوسرے ورلڈ کپ کی جیت کا مزہ لے کے آیا تھا. وہ یہ جیت کا مزہ تھا نا. تو وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ بھئی یہ بھی تو دیکھو نا کہ مطلب حق ادھر ہوگا جدھر دشمنان اسلام کی نیزوں کا رخ ہوگا. تو ہمیں تو اور کوئی اندر کی خبر نہیں تھی, بس یہ ایک سگنل ہمیں نظر آ رہا تھا جی, ایک ظاہری, کہ بھئی یہ بات ہے کہ جتنے بھی دشمنان ملک و ملت و اسلام ہیں ان کے نشانے پہ ایک ہی بندہ ہے. تو کچھ تو ہوگا. آپ نے سنا ہوگا بھئی جب یعنی حدیث ہے یہ کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. تو یہ جو نیکی کا کام جہاں تلاوت قرآن ہو, کہتے ہیں اب سورہ بقرہ گھر میں پڑھیں تو شیطان بھاگ جائے گا. تو وہ لوگ کہ جو شیطانی دھندوں میں یا وہ خاص طور پہ یہ جو عملیات ہوتے ہیں اس میں ملوث ہوتے ہیں نا, ان کو وہ بندہ نہیں جچتا. اسے خود نہیں پتہ ہوتا اس بندے کو, لیکن اس بندے سے وہ بہت نفرت اور دوری محسوس کرتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی نیکی کا وہ ذرا سا بھی مادہ ہو. میں یہ نہیں کہتا کوئی پرفیکٹ فرشتہ ہو یا بالکل ہی نیک نا, اگر اس کے اندر نیکی کا کوئی ذرہ بھی ہے نا تو وہ انہیں کھلے گا. وہ ایک اس سے وہ محسوس کریں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں, سمجھانے کے لیے دیتا ہوں, کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کبھی مرے ہوئے چوہے کی بدبو محسوس کی ہو نا, وہ بہت ہی ناقابل برداشت ہوتی ہے, الٹی آ جاتی ہے. تو اس میں آپ خواہ بھاگ جاتے ہیں. اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنے کی, شعوری فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ جو ہی بھبکا آتا ہے تو آپ مطلب پیر سر پہ رکھ کے دوڑتے ہیں. یہ کیفیت شیطانیوں کی ہوتی ہے جب ان کو کوئی آیت ان کے کانوں میں پڑ جائے یا کوئی اذان کی آواز پڑ جائے, یعنی ان کے لیے یہ اتنا اچھمبے کی بات ہوتی ہے. تو ادھر سے بھی ہم دیکھتے تھے یار کافی وقت سے ایک ہی بندہ نامناسب معلوم ہو رہا ہے. یہ وہ ساری انڈیکیشنز تھیں. اور یہ پھر اس اتنی دیکھیں سسٹم ہوتے ہیں نا, یہ نظام ہے. ایک نظام ہوتا ہے جسے ہم حکومت کا نظام کہتے ہیں, ایک انورٹڈ کاماز میں سسٹم ہے نا, وہ یہ سارا شیطانی سسٹم ہے. اس شیطانی سسٹم میں آج تک مس فٹ بندہ سروائیو بھی نہیں کر سکا.
اس کا کبھی جہاز پھٹ جاتا ہے، کبھی اس کا جہاز حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی اسے کوئی ذاتی وجوہات کی وجہ سے گولی مار دیتا ہے، کبھی وہ کسی جلسے کی نظر ہو جاتا ہے، تو وہ تو نہیں سروائیو کرتا. اور وہ بجائے اس کے کہ وہ کنارے لگ جاتا ہے یا سازشیں اس کے خلاف کامیاب ہو جاتی ہیں، اسے کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے یا رخصت کر دیا جاتا ہے، پہلے ہی سے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ شکریہ کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے، لیٹر آف تھینکس دے دیا جاتا ہے. اس کی بجائے وہ تعینات بھی ہو جائے تو یہ خدائی منصوبے کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، جس طرح کے نظام سیٹ ہو چکا ہوا تھا یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. فیلڈنگ سیٹ ہوئی. ٹھیک ہے، اب وہ خدائی راز جو ہم نے اس کے لیے وہ رکھا تھا نا اس کو سمجھ لیں. تو یہ بالکل یعنی خدائی مداخلت ہے، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اور جو اس مداخلت کا شکار ہوئے ہیں خود انہیں بھی سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ ہے. اور یہ ہے وہ جس کا جو ہے نا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو کل ہی نا کل ایک ایونٹ تھا ہمارا، تو ہمارے ایلومنا اکٹھے ہوئے تھے ہمارے پڑھ کے. تو ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے آرمی میں، تو اس سے کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی. تو اس نے مجھ سے سوال پوچھا یہی، اس نے کہا سر آپ تو بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ قسم کے بندے تھے پہلے، آج کل آپ بڑے جو ہے وہ پچھلے کو 3-4 سال سے نا آپ پرو اسٹیبلشمنٹ نظر آتے ہیں. میں نے کہا یار مجھے پاس تو کوئی غیب کا علم، وہی جو آواز آپ نے بالکل کی نا، صرف میرے بھی بس کوئی یہی. میں کہا یار ہمارے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا. ہم نے دیکھا یار یہ بندہ جس کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے نا، سارے شیطان اس کے خلاف اکٹھے ہیں. تو ہم میں بس یہی سب کھڑا ہوا ذہن میں، یار یہ کچھ تو ہوگا اس میں کہ یہ سارے شیطان اکٹھے ہوئے اس کے خلاف. تو وہی جو بات آپ نے کی، کل ہی میرے ساتھ بھی یہ واقعہ یہی ہوا. اچھا، یہ اب میں آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں. بعد از تذلیل شاں از رحمت پروردگار، نصرت و امداد از ہمسائگاں پیدا شود. ٹھیک ہے، یہ جو تذلیل کا 50 سالہ دور ہے 71 سے لے کے 22 تک، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو پروردگار کی رحمت کی جو شان ہے نا وہ ظاہر ہوگی. اور اب ذرا سنیں جی، الفاظ سنیں. نصرت یعنی مدد، نصرت و امداد از ہمسائگاں. ہمسائے کون ہے؟ افغانستان ہے، ایران ہے، چین ہے. پیدا شبد پیدا ہو جائے گی. اب افغانستان کو ایک طرف رکھے، ہمسایہ تو ہے، انڈیا بھی ہے، لیکن چونکہ انڈیا کو ہم پہلے کر چکے ہیں، وہ تو دشمن ہے، تو اس سے تو کوئی مدد نہیں آئے گی. تو یہ جناب 2022 کے بعد مدد کدھر سے آئی ہے؟ وہ آگے اگلے شعر کو بھی ساتھ پڑھ لیتے. لشکر منگول آید از شمال بحر اون، فارس و عثمان ہم چارہ گراں پیدا شود. ٹھیک ہے جی، ایک تو لشکر منگول چین ہو گیا، ہاں جی، ٹھیک ہے، وہ اون مدد لے کے آئے گا، مدد شمال سے جو ہے وہ منگول لشکر آئے گا مدد. اور فارس ایران 2022 سے پہلے آپ کے ساتھ کیا تھا؟ بلکہ پچھلے سال تک کیا تھا؟ پچھلے سال تک کی بات کر لیں. اور ترکی، عثمان، سلطنت عثمانیہ والے، ٹھیک ہے، وہ کیا تھے؟ وہ ذرا دنیا میں تعلقات تو سارے مفادات کے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جس طرح ترکی نے جا کے اس مئی کی جنگ میں مدد دی ہے، وہ انڈیا کے لیے بھی حیران کن تھا. انڈیا کے لیے، دنیا کے لیے حیران کن، دنیا کے لیے حیران کن ہو گیا. اب یہاں پہ میں آپ کو بس آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا کیا ہے. دیکھیں، ایک بات سمجھیں، بات یوں سمجھیں کہ سراج الدولہ اٹھا، وہ حافظ صاحب سے ہو سکتا ہے بہت زیادہ نیک آدمی ہوا ہو، زیادہ جذبے والا ہوا ہو، زیادہ غیرت مند ہوا ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ ناکام ہو گیا. ٹیپو سلطان اٹھا، ناکام ہو گیا. اب یہ جو 1831 میں اٹھے تھے، شاہ اسماعیل شہید، شاہ ولی اللہ کے پوتے سید احمد شہید، یہ جو ان کے ساتھ جو لوگ تھے نا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے دور صحابہ کے بعد ایسے نیک لوگ نہیں تھے. ایسے نیک لوگ ناکام ہو گئے. 1857 کی جنگ آزادی ناکامی سے دوچار ہو گئی. ٹھیک، میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے، یہ جو قرآن کہتے ہیں نا تلک الایام نداولها بین الناس، آپ تاریخ کے اس حصے میں پیدا ہوئے ہیں جو مجموعی طور پر جماعت کے لیے مفید نہیں ہے. اللہ کے منصوبے میں آپ نے نیچے گرنا ہے، تو جتنے بڑے ہمت والے لوگ اور قدر والے لوگ اور حیثیت والے لوگ آپ کے اندر سے اٹھیں گے، ہوں گے ناکام، اور چھوٹی چھوٹی غلطی سے ناکام ہو جائیں گے.
اب جب یہ دن بدل جاتے ہیں، بطور قوم آپ کے عروج کا دور آ جاتے ہیں، تو ایک چھوٹی سی بھی ایفرٹ جو ہے نا بڑا نتیجہ برآمد کرتی ہے. ایک چھوٹا سا کریکٹر ایک بہت بڑے نتیجے کا باعث بن جاتا ہے. قوم کی جو ہے نا وہ تقدیر بدل جاتی ہے اس سے. جسے ہم عام محاورے میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی سونے کو ہاتھ لگائے تو مٹی ہو جاتا ہے، اور فلاں آدمی مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا ہو جاتا ہے. یہ دن ہوتے ہیں. تو یہ در حقیقت علامت ہے اس بات کی کہ ہمارے دن بدل گئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پہلے ہم یہ نہیں کہ پہلے قربانیاں مسلمان نہیں دیتے تھے، یہ نہیں کہ پہلے مسلمانوں کے اندر نیک لوگ نہیں تھے، لیکن بطور قوم ہمارے دن نہیں تھے. ہم رخصت ہوئے، اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. اب اصل میں دن بدل رہے ہیں. اب وہ عالمی طاقتیں جو تھیں ان کے دن سکڑ رہے ہیں. افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، ان کی زمین سکڑ نہیں رہی کیا؟ ان کے اقتدار کی زمین یورپ سے بے دخلی ہو رہی ہے، مشرق وسطیٰ سے بے دخلی ہو رہی ہے. انڈیا کے ساتھ کیا ہو گیا؟ بنگلہ دیش سے نکلا، نیپال سے نکلا، ہر جگہ سے اس کی رسوائی ہو رہی ہے. تو آپ یہ دیکھو، یہ دنیا پوری بدل رہی ہے. اور اٹھ کون رہا ہے؟ پاکستان اٹھ رہا ہے. چین کی مدد سے اٹھ رہا ہے. چین اٹھ رہا ہے، ایمرجنگ پاور چین ہے. اور اس نے پاکستان کو ڈکلیئر کیا ہے کہ جو حیثیت دنیا میں امریکہ کی، جب امریکہ پاور تھا تو اس کو دے رکھی تھی، ہماری وہ حیثیت پاکستان کی ہے. کہانی ختم. تو یہ کس نے سارا دیا ہے؟ تو یہ دن بدلیں. یہ اصل میں یعنی اس ذلت اور اس کے بعد شان پروردگار اب ایک نئی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے. اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. ویسے تو ہمیں تو پی ٹی آئی والوں نے ہی بہت ستا کے رکھا ہوتا لیکن چلیں ان کے بھی بیچاروں کے اب برے دن آ گئے. اللہ ہدایت دے. ٹھیک، بہت شکریہ خالد صاحب. ہم آج اپنی ایپیسوڈ کو یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں. اگرچہ یہاں سے موضوع اصل شروع ہو رہا ہے، جو کہ ہمارا جو ہے کلائمیکس ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو 10 مئی کے بعد پاکستان کی جو اچانک ہی کایا پلٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کی اشارتاً آپ نے 2 شعر تو بیان کر دی ہے. اس پیشین گوئی جو تھی، اس کو تھوڑا سا مزید بھی کھولیں گے اور اس کا انتباہ کریں گے یہ جو موجودہ حالات ہیں ان کے اوپر. تو ناظرین، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم یہیں سے دوبارہ آغاز کریں گے اپنی گفتگو کا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.